بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو فرسٹ ایئر کی جو ہماری بک ہے اس کا ایک اہم کویشچن جو ہے نا، تلخیص نگاری، اس کو ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے باقاعدہ اس کا پیٹرن بھی بتائیں گے، اور میں آپ کو تلخیص کر کے بھی دکھاؤں گا۔ میں نے ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے جو کہ پاسٹ پیپر میں سے ہے، تو میں آپ کو باقاعدہ طریقہ بتاؤں گا کہ تلخیص آپ نے کرنی کیسی ہے، اور سارا پیٹرن جو ہے نا میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور یہ کویشچن جو ہے نا، ہمارے پاس ٹوٹل اس کے نمبر ہیں، اس کے جو ٹوٹل نمبر ہیں وہ 10 ہیں، اور اس میں سے یہ سپلٹ کیا ہے اس کا، عنوان کا جو ہے نا، وہ عنوان آپ کو 2 نمبر کا آئے گا، اور جو پھر اس پیراگراف کی تلخیص آپ نے کرنی ہے نا، وہ آپ کو 8 نمبر کی آئے گی۔ اب تلخیص ہوتی کیا ہے؟ تلخیص کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس عبارت کو مختصر الفاظ کے اندر تحریر کر دینا ہے۔ یعنی آپ کو ایک پیراگراف دیا ہوگا، اور پیراگراف کے اندر وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ اس پیراگراف کو مختصر کر دو، اور مختصر کتنا کرنا ہے وہ بھی پرسکرائبڈ ہے ہمارے پاس سارا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اصل یہ دیکھو، یہ پرسکرائب ہے، یہ 1/3 حصہ، اس کو بولتے ہیں 1/3۔ یعنی جو ہمارا اصل پیراگراف ہے نا، تو اس کا 1/3 پورشن جو ہے نا ہم نے تلخیص کرنا ہے، اور تلخیص کے اندر ہم نے اس پیراگراف کو الیبوریٹ کر دینا ہے۔ کوئی غیر ضروری باتیں بیچ میں ہم نے ایڈ نہیں کرنی ہے، کوئی یعنی کہ ارریلیونٹ مواد کنٹینٹ ہم نے ایڈ نہیں کرنا۔ اصل عبارت کا مقصد واضح ہو جائے، یعنی جب آپ تلخیص کر دیں نا، تو جو آپ نے اصل عبارت لکھی ہوئی ہے نا، اس کا مقصد آپ کو سمجھ لگ جائے، اچھا یار یہ لکھا ہوا تھا۔ یعنی بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا عبارت کے لیے، جو آپ جس کی تلخیص کریں گے نا، یعنی تو آپ نے اس کا ایک عنوان بھی دینا ہے، اور 2 عنوان زیادہ دینے چاہیے، چونکہ نا یہ زیادہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ اگر آپ 2 عنوان دیں گے تو ایک اس میں دونوں میں سے کوئی بھی اگر زیادہ کمپیٹیبل ہوگا، تو جو چیک کرنے والا ایگزامینر جو ہے وہ آپ کو دونوں میں سے کوئی بھی جو زیادہ سوٹیبل ہے وہ اس کے نمبر جو ہے نا وہ دے گا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل میں تلخیص ایک ایسا کویشچن ہے کہ جو آپ کو 10 نمبر کا سوال آئے گا، اور آخری سوال ہوتا ہے یہ ہمارا سبجیکٹیو پورشن کا آخری کویشچن ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے ہمیں، تقریباً کہیں پر 100 لفظوں کا ہوتا ہے، کہیں پر 120 لفظوں کا، 130، اس سے بڑا نہیں ہوتا۔ تو میں بتاتا ہوں کہ ہم نے الفاظ کیسے گننے ہیں، اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے الفاظ کیسے گننے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے تلخیص کیسے کرنی ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو پیراگراف پڑھاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ میں نے نا پیراگراف لکھا ہے۔ بورڈ میں جب آپ کے پاس پیپر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ پرنٹڈ فارم میں ہوتا ہے، تو جہاں سے لائن شروع ہوتی ہے وہیں پہ لائن ختم ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے نا آپ نے پیراگراف کو ریڈ کرنا اچھی طرح آپ نے 1-2 دفعہ ریڈ کرنا، چونکہ وہ 10 نمبر کا سوال ہے اور سب سے جلدی سولو ہونے والا سوال ہے اگر آپ اس کویشچن کو سمجھ گئے ہیں تو۔ یعنی اگر کہیں 10 نمبر کے خلاصے کی بات کروں، آپ کو بہت اچھا خلاصہ آتا ہے نا، تب بھی آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا لکھنے کے اندر اس پورے خلاصے کو۔ لیکن یہ 10 نمبر کا سوال ایسا ہے کہ اگر آپ کو آ گیا تو میکسیمم جو ہے نا، یہ میکسیمم بھی بہت بھی تو 10 منٹ کے اندر یہ سوال پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے بڑا فوکس کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ۔ پہلے میں پیراگراف پڑھتا ہوں۔ رشوت ہمارے معاشرے کا مہلک مرض ہے، یعنی رشوت ہمارے معاشرے کا ایک بڑا جان لیوا مرض ہے۔ رشوت ہمارے معاشرے میں سرطان بولتے کینسر کو نا، یعنی کینسر کی طرح جو ہے نا ہمارے سوسائٹی میں پھیل رہا ہے، یعنی کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے عدل و انصاف کا گلا گھونٹ رکھا ہے۔ یعنی دیکھو نا، جہاں پر رشوت ہوتی ہے وہاں پر عدل تو نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جائز کام بھی ہے نا، لیکن پھر بھی ان کے ناجائز مطالبے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جو کام کرنے والے لوگ ہیں اداروں کے اندر، جس نے تمام محکموں کو اپاہج بنا رکھا ہے۔ اپاہج کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو معذور کر دیا ہوا ہے۔ تمام محکموں کے اندر لوگ جو ہے نا وہ اتنے عادی ہو چکے ہوئے ہیں رشوت کے، کہ وہ رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہے۔ یعنی لوگوں نے اپنے آپ کو تسلی دے رکھی ہے، جو کلریکل کام کرنے والے ہیں، جو کلرک ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا حق ہے۔ یہ میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں یہ بات، تاکہ جب آپ کو میں تلخیص کروں گا تو آپ کو سمجھ لگے کہ ہاں کہ یہ بالکل ہم نے ایکوریٹ تلخیص کی ہے۔ کمیشن جیسی اصطلاح کہتے ہیں، جو ٹرم یوز کرتے ہیں، کمیشن ہے، تو یہ اس کو نا سوفسٹیکیٹڈ بنا کر دکھایا گیا ہے۔ کمیشن جیسی اصطلاح نے رشوت کو ایسا لبادہ اور دیا ہے کہ لوگ اسے حق سمجھ کر وصول کر رہے ہیں۔ یعنی اب نا رشوت تو بڑا ایک لفظ آتا ہے نا، الراشی والمرتشی کلامہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی، حدیث کے اندر الفاظ ہیں۔
اب یہ بڑا بڑا جو سو کالڈ ہمارے یا معاشرے میں جو مسلمان بھی ہیں اور حرام بھی کھانا انہوں نے، تو ان کو یہ ٹرم بڑی چبھتی تھی، تو انہوں نے نا کمیشن کا لفظ ایک انگلش کے لفظ کو نا ایک ڈھال بنا لیا، لبادہ کہتے ہیں لباس کو نا، یعنی رشوت کو نا انہوں نے کمیشن کا لفظ، جی کمیشن ہے بھائی جان، یار محنت کر رہے ہیں آپ کے لیے کمیشن ہے جی، یعنی کمیشن اور رشوت میں فرق ہوتا ہے۔ کمیشن وہ ہے نا کہ اگر آپ نے ایک پوری اپنی جو آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ کا کام ہی وہی ہے، آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس کی، پھر کمیشن کس چیز کا آپ مانگ رہے ہیں؟ تو لوگ اسے حق سمجھ کر وصول کر رہے ہیں۔ رشوت راتوں رات، اچھا رشوت بندہ کر لیتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے لیتا ہے نا کہ جی میرے پاس پیسے زیادہ آ جائیں گے، وہ اپنے خلاص سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ راتوں رات امیر بننے کی خواہش ہوتی ہے کہ جی کمیشن کھائیں گے، زیادہ سے زیادہ کمیشن ہوگا۔ اسی طرح جو ہمارے سیاستدان ہیں اور جو ہمارے تمام سرکاری ملازمین ہیں وہ یہی ہیں، تمام تو نہیں میں کہتا لیکن اللہ ماشاء اللہ چند ایک ہوں گے، زیادہ تر جو ہے نا یہ اس سے لتھڑے ہوئے ہیں۔ سو یہ مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا طریقہ ہے۔ رشوت کے راستے میں معاشرتی اور اخلاقی اقدار کی تباہی ہوتی ہے، یعنی رشوت کے راستے میں انسان کا معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے اور اخلاقی اقدار یہ کیا ہوتے ہیں؟ اخلاقی اقدار کے اندر امانت داری، حسن سلوک، انصاف، یہ سارے تباہ ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں دوزخ کا ایندھن، یعنی دوزخ کا جو ہے نا وہ ایندھن بنے گا، دوزخ میں جلے گا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ میرے پاس پورا پیراگراف ہے۔ اب آئیے اصل چیز اب آ گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے نا میرے نا عمومی طور پہ دیکھیں 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5، یعنی میرے ایک لائن میں نا 6 لفظ ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو جو بورڈ کا پیپر ہے اس میں ایک لائن میں 20 لفظ ہوں یا 15 ہوں، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ چھوٹا لکھا ہوتا ہے، میرا تو یہ نیرو پیج تھا، میں نے اب دیکھیں اس میں نا میرا ایوریج 6 لفظ ہیں، تو میں نے پہلی لائن کو گنا، اس کے بعد میں نے ایک ایک لفظ نہیں گننا، ٹائم ضائع ہوگا، آپ نے پہلی لائن کو گن کے، اس میں 6 لفظ ہیں، آپ نے ٹوٹل لائنز گننی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، اب 16 لائنیں ہیں۔ اب میں نے نا کیا کرنا ہے، سائڈ پہ کر کے نا میں نے کہنا ہے یار میں 16 کو اگر جو ہے نا وہ 6 سے ملٹیپلائی کروں تو میرے پاس کتنا آتا ہے، آلموسٹ جو ہے نا میرے پاس یہ آ گیا 90، جو ہے نا وہ 90 کے 93 4 کو اراؤنڈ جو ہے نا ایک فگر آ گیا فار ایگزامپل، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی آپ کے پاس ایک فگر آیا نا تو آپ کے پاس یہ فار ایگزامپل یہ 96 کا فگر آ گیا، 96 ورڈ کا فگر آ گیا۔ ہاں ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا کہ تلخیص میں 1/3 حصہ ہوتا ہے، تو آپ نے 3 سے ڈیوائڈ کروا دینا۔ دیکھیے یہ تو مینٹل میتھ بھی ہو جائے گا نا، یہ مائنڈ میتھ ہو جائے گا نا، اس میں آپ 3 سے ڈیوائڈ کروائیں نا، اگر میں اس کو 96 کو 3 سے اگر فار ایگزامپل میں ڈیوائڈ کرواتا ہوں تو یہ آلموسٹ 33 34 یا اس طرح کو، چلو میں راؤنڈ اباؤٹ کر کے نا 36 37 الفاظ، یعنی جو آپ کا آیا نا 3 سے ڈیوائڈ کروا کے، یعنی آپ نے اس پورے پیراگراف کو 35 36 ایٹ لیسٹ 40 بھی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرنا، مطلب نہ بہت کم ہو، یعنی جو آپ کا ایک راؤنڈڈ فگر آیا نا اس کے پاس سے 6 7 الفاظ اوپر نیچے ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ لگ گیا ہوگا۔ پہلے پیراگراف گن کے 3 سے ڈیوائڈ کروا دیے، مائنڈ یہ تو سمپل ہے، 100 ہے تو 100 کو 3 سے ڈیوائڈ کروائیں گے تو ہمارے پاس کتنے الفاظ آ جائیں گے، تقریباً جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ 35 کو الفاظ آ جائیں گے، 35 36، تو اسی طرح یہاں پر بھی کوئی 33 34 الفاظ آ گئے۔ اب میں آپ کو کروں گا طریقہ کیا ہے، آپ نے لکھنا کل الفاظ جو آپ نے گنے ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینے ہیں، اور پھر جو آپ نے اس کا 1/3 کا نکالا ہے تلخیص شدہ الفاظ وہ آپ نے بتانا جی 32 ہیں۔ اب آتی ہے کہانی عنوان کی، یہ میرے پاس 2 نمبر کا پورشن ہے، یہ دیکھیے 2 نمبر کا پورشن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے پیراگراف کو پڑھا، میں نے جب پیراگراف کو انڈرسٹینڈ کیا نا، دیکھیں عنوان پہلے لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، میں عنوان پہلے لکھواتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ عنوان اینڈ میں لکھوا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نہیں، عنوان پہلے لکھنے سے نا آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آیا تھا کہ یار میں نے اس کے مطابق ہی نیچے لکھنا ہے۔ اب میں نے ایک عنوان نا ادھر سے نکالا ہے، رشوت معاشرتی ناسور ہے، نسور کہتے ہیں جس طرح سرطان ہے نا، اس کو بھی ناسور یعنی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دوسرا میں نے کہا رشوت مہلک مرض ہے،
محلک کا لفظ یہاں سے لیا، مرض یہاں سے لیا، اور میں نے ایک دو عنوان بنا دیے کہ جو میرے نزدیک بڑے، دیکھا ظاہر سی بات ہے جب آپ پیپر دے رہے ہیں تو ڈرائیونگ سیٹ پہ تو آپ ہی بیٹھے ہوئے نا، تو جب آپ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی تلخیص سیاست کرتے رہیں گے، میں آپ کو کرواتا رہوں گا، کچھ امپورٹنٹ تلخیصیں بھی ہیں۔ دیکھیے یہ بالکل ان سین کویشچن آتا ہے، اس کے لیے کوئی سلیبس پرسکرائبڈ نہیں ہے۔ جس طرح درخواستوں میں پتہ ہوگا جی یہ درخواستیں ہیں، مکالموں میں ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ مین مکالمے ہیں، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی پیراگراف دے دیں گے، طریقہ آنا چاہیے بس۔ تو میں نے یہ کیا، اب دیکھیں میں نے اس کو جو ہے نا اس طرح اس کا تلخیص کیا کیا، آپ ذرا غور سے دیکھیں آپ۔ رشوت نے معاشرے اور تمام اداروں کو تباہ کر دیا ہے، لوگ رشوت حق سمجھ کر وصول کرتے، راتوں رات امیر بننے کی حسرت دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اب میں اگر کوئی بندہ اگر یہ پڑھے نا پیراگراف، یہ لائن، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یار مین پیراگراف کے اندر رشوت کی بارے میں بات کی گئی ہے، اور رشوت کا نقصان کیا ہو رہا ہے، ادارے تباہ ہو رہے ہیں، اور لوگ رشوت کو حق سمجھ کر وصول کر رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں راتوں رات امیر بن جائیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، آخرت اور دنیا کی تباہی ہے۔ تو آپ ذرا غور سے دیکھیے، میں نے اس پورا پیراگراف میں یہی تو لکھا ہوا ہے۔ اب ورڈ دیکھ لیجئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 آلموسٹ 30 کے اراؤنڈ، 35 36 کے اراؤنڈ ہے۔ یعنی میرا بڑا ایکوریٹ جو ہے نا یہ تلخیص کا پورشن جو ہے نا مکمل ہو گیا۔ دوبارہ ایک دفعہ الیبوریٹ میں کر دیتا ہوں۔ تلخیص 10 نمبر کی آئے گی، 2 نمبر کا عنوان 10، 8 نمبر کی تلخیص کرنی ہے۔ اس میں ہم نے عبارت کو مختصر کرنا ہے، ارریلیونٹ بات نہیں کرنی، عبارت اصل عبارت کو کاؤنٹ کر کے اس کو 3 سے ڈیوائڈ کروا دینا ہے۔ تو اصل عبارت کا مقصد واضح ہونا چاہیے، اور عبارت کے لیے موضوع تحریر ہونی چاہیے، اور ایک سے زیادہ عنوان اچھے ہوں گے، اور دین پھر اس کے بعد یہ سارا اسٹرکچر آ گیا۔ لکھنا بھی یہ پیٹرن ہے، اٹ از اے پیٹرن، یہ پیٹرن ہے، باقاعدہ آپ نے اس کو اس طریقے کے ساتھ لکھنا ہے، اور یہ تلخیص ہماری مکمل ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں جو ہے نا رسید کا طریقہ بھی بتاؤں گا، پھر آگے ہم مکالمے کا طریقہ بھی دیکھیں گے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم اپنے پہلے پیٹرنس کو، کویشچن کے پیٹرن کو سمجھ لیں گے، پھر اس کے بعد باقی ویڈیوز بھی چینل پر موجود ہے، لازمی آپ دیکھیے۔ اردو کا آلموسٹ سبجیکٹ سلیبس جو ہے نا مین کتاب کا وائنڈ اپ ہے، بی کا کام رہ گیا، انگلش کا بھی شروع ہو چکا ہوا ہے، فزکس کا بھی ہمارے پاس کنٹینٹ ہم نے اپلوڈ کیا، میتھ کا بھی، یعنی سبجیکٹس آہستہ آہستہ اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ اور جو بچہ اپنی جس کلاس کا ہے، 9th کا ہوگا، 10th کے لیے اس کا کنٹینٹ ہے، فرسٹ ایئر کے لیے اس کا کنٹینٹ ہے، سیکنڈ ایئر کے لیے اس کا کنٹینٹ ہے۔ تو آپ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیے، مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کیجئے، جو بھی کیوری ہے وہ ڈسکس کیجئے ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔